السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ جنگ بدر کا بیان تھا اور آج ہم لیکچر نمبر 98 جو ہے نا ریکارڈ کروائیں گے، اور یہ تھوڑا سا مختصر ہی ہوگا لیکن چلے موضوع جو ہے نا وہ پھر مکمل ہو جائے گا۔ رفاع بن رافع بیان کرتے ہیں کہ جبریل نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی کہ اصحاب بدر کی فضیلت کتنی ہے۔ تو آپ نے پوچھا آپ اہل بدر کو اپنے درمیان میں کیسے سمجھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمانوں سے افضل، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کی کوئی اور بات کہی۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے کہا فرشتوں میں سے جو فرشتے بدر میں شریک ہوئے ان کا بھی درجہ اسی طرح کا ہے، یعنی کہ وہ فرشتے جو بدر میں شریک ہوئے ہیں ان کا درجہ دوسرے فرشتوں سے بلند ہے۔ بخاری شریف کی یہ روایت 3992 اس کا نمبر، اور قرآن مجید میں آ رہا ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین، ایمان والوں میں بیٹھنے والے جو کسی لحاظ سے بھی معذور نہیں، ان کے مقابلے میں اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی کہ جنہوں نے جہاد کیا اور ایک بیٹھ گئے تو وہ یہ درجے میں برابر نہیں، اور مراد اس سے کہتے ہیں جنگ بدر میں شریک ہونے والے، کہ جنگ بدر میں جہاد کرنے والے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اب ایک اور فضیلت سنیں، حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے، حضرت علی فرماتے ہیں مجھے، ابو مرثد اور زبیر 3 آدمیوں کو ایک مہم پر بھیجا۔ یہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے۔ ہم سب نہ شاہ سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سیدھے چلے جاؤ، جب تم روضہ خاک پر پہنچو تو وہاں تمہیں مشرکین کی ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، یہ خط حاتم بن ابی بلتہ نے مشرکین کی طرف بھیجا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ کا پتہ دیا تھا ہم نے ٹھیک اسی جگہ ایک عورت کو اونٹ پر جاتے ہوئے پا لیا، یعنی کہ آپ نے جو کہا تھا نا ادھر ملے گی، ادھر ہی وہ عورت مل گئی۔ حضرت علی نے فرمایا تمہارے پاس ایک خط ہے وہ ہمیں دے دو۔ وہ عورت کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ ہم نے اس کا اونٹ بٹھا لیا اور اس کی تلاشی لی تو ہمیں کوئی خط نہیں ملا۔ ہم نے اس عورت سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہرگز غلط نہیں ہو سکتی، جب آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس خط ہے تو ہے، نکال دو ورنہ ہم تمہارے یعنی کہ بے لباس کر کے بھی تمہاری تلاشی لے لیں، ہمیں تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ جب اس نے ہمارا سخت رویہ دیکھا تو اس نے اپنا وہ شلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا اور خط نکال کر ہمیں دے دیا۔ ہم وہ خط لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس حاتم بن ابی بلتہ نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کی ہے۔